بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے لیے ایک نہیں بلکہ رومی کی حکایات سے دو انمول تحفے لائے ہیں کہ دونوں نہایت مختصر بھی ہیں اور جامع بھی۔ رومی لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ ایک شخص سفر کر رہا تھا۔ وہ شخص بلا کا لالچی بھی تھا اور نہایت چرب زبان بھی۔ عام انسانوں کو شیشے میں اتارنے کے فن سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے سوچا موقع سے فائدہ اٹھا کر حضرت عیسیٰ سے کوئی ایسا عمل سیکھ لینا چاہیے جو مٹی کو بھی سونے میں تبدیل کر دے۔ اس نے کئی روز تک بہت کوشش کی مگر اس کے سارے فنون اللہ کے پیغمبر پر بیکار گئے۔ آخر اس دنیا دار بے وقوف نے عرض کی، یا عیسیٰ، مجھے کوئی ایسا عمل سکھا دیجئے کہ میں مردے پر پڑھ کر پھونکوں تو وہ بھی زندہ ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی یہ خواہش سن کر نہایت متعجب ہوئے کہ بجائے اپنی فکر کرنے کے اور میری رفاقت سے فائدہ اٹھا کر اپنی آخرت سنوارنے کے، یہ شخص کیسا باولا ہوا ہے کہ دنیا ہی کی سوچ رہا ہے۔ سو حضرت عیسیٰ نے کہا، خاموش ہو جا، نہ یہ تیرا منصب ہے اور نہ یہ تیرا کام کہ تو مردوں کو زندہ کرتا پھرے۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے بڑی منزلیں طے کرنا پڑتی ہیں، بہت ریاضت کرنا پڑتی ہے۔ ہاتھ میں عصا تھام لینے سے کوئی موسیٰ نہیں بن جاتا، اس سے کام لینے کے لیے موسیٰ کا ہاتھ بھی درکار ہوتا ہے۔ اس شخص نے بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ آخر کہنے لگا، اگر آپ مجھے یہ اسرار و رموز نہیں سکھانا چاہتے تو کوئی بات نہیں، بس مجھے ایک بار مردہ زندہ کر کے دکھا دیجیے۔ دراصل اس شخص کی نیت یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ جب مردہ زندہ کریں گے تو میں باریکی سے تمام عمل کا مشاہدہ کر لوں گا اور پھر اپنے طور پر اسی عمل کو دہرانے کی کوشش کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ سوچا، پھر اس کی درخواست قبول کر لی۔ وہ شخص حضرت عیسیٰ کو ایک قریبی گڑھے پر لے گیا اور کچھ ہڈیاں دکھائیں، پھر کہا، یا عیسیٰ، اس پر دم کر دیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر تھے، جان گئے ہڈیاں کس چیز کی ہیں، سو انکار کر دیا۔ وہ شخص بضد رہا۔ آخر حضرت عیسیٰ اس شخص کی ضد کے سامنے مجبور ہو گئے۔ انہوں نے اللہ کے نام کا ایک ورد کیا اور ہڈیوں پر پھونک ماری۔ وہ ہڈیاں دیکھتے ہی دیکھتے خوفناک سیاہ شیر کی شکل اختیار کر گئیں۔ شیر ایک ہی جست میں گڑھے سے باہر نکلا اور اس شخص کو چیر پھاڑ ڈالا۔ پھر شیر نے اپنا سر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیا۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا، تو نے اس شخص کو ناحق قتل کیوں کیا؟ شیر نے کہا، وہ آپ کو بلا ضرورت تنگ کر رہا تھا، لالچی تھا اور آپ پر نظر رکھے ہوئے تھا تاکہ آپ کا عمل دہرا کر کل کو اپنے طور پر مردوں کو زندہ کر سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، مگر تو نے اس کا گوشت کیوں نہیں کھایا؟ شیر نے کہا، کیونکہ دنیا سے میرا دانا پانی اب اٹھ چکا ہے اور اب اس کا گوشت مجھ پر حلال نہیں رہا۔ حضرت عیسیٰ نے پھر کچھ پڑھ کر پھونکا تو شیر دوبارہ ہڈیوں کی صورت میں تبدیل ہو گیا۔ آج کی دوسری کہانی سننے سے قبل اس حکایت کا درس سن لیجئے۔ یہ حکایت ہمیں سکھلاتی ہے کہ بے وقوف لوگ اپنی بے وقوفی اور غیر شائستہ حرکات کی بنا پر ہمیشہ پریشانی کو دعوت دیتے ہیں۔ دوسری حکایت رومی کچھ ایسے ہے کہ ایک بار شیر، بھیڑیا اور لومڑی اکٹھے شکار کو نکلے۔ شیر نے نیل گائے کا، بھیڑیے نے جنگلی بکرے کا، جبکہ لومڑی نے خرگوش کا شکار کیا۔ شیر جنگل کا بادشاہ ہونے کی بنا پر تینوں شکاروں پر اپنا حق سمجھتا تھا، مگر اس نے محسوس کیا کہ لومڑی اور بھیڑیا بھی شکار میں حصہ چاہتے ہیں۔ سو شیر نے سب سے پہلے بھیڑیوں کو طلب کیا اور اس سے کہا کہ وہ شکار کی تقسیم کرے۔ بھیڑیے نے ادب سے کہا، بادشاہ سلامت، حصہ بقدر و جثہ کے حساب سے نیل گائے آپ کے لیے، جنگلی بکرا میرے لیے اور لومڑی کے لیے خرگوش ٹھیک رہے گا۔ شیر نے کہا، تیری جرت کیسے ہوئی کہ میرے ہوتے ہوئے تو تقسیم کے بارے میں سوچے؟ سو شیر نے پنجہ مارا اور بھیڑیے کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد شیر نے لومڑی کو بلایا اور اس سے شکار کے برابر حصے کرنے کو کہا۔ لومڑی کہنے لگی، جناب اعلیٰ، تقسیم کا بہترین طریقہ مجھے معلوم ہے اور وہ یہ ہے کہ نیل گائے آپ ناشتے کے وقت کھا لیجیے گا،
جنگلی بکرا دوپہر کے کھانے میں تناول کر لیجیے گا، اور اگر رات کو کچھ ہلکا کھانے کو من چاہے تو خرگوش کھا لیجیے گا۔ میں جا کر دیکھتی ہوں شاید میرے لیے کوئی گلہری یا فاختہ مل جائے۔ شیر یہ تقسیم سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے پوچھا، لومڑی تو نے یہ تقسیم کہاں سے سیکھی؟ لومڑی نے بصد احترام کہا، بادشاہ سلامت، بے شک میں نے یہ تقسیم بھیڑیے کے انجام سے سیکھی۔ شیر بہت ہنسا اور اس نے تینوں شکار لومڑی کو ہی بخش دیے۔ اس حکایت میں پوشیدہ درس یہ ہے کہ دوسروں کے انجام سے عبرت حاصل کرنا صرف عقل مندوں کا ہی کام ہے، کہ عبرت حاصل کر کے وہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں اور برے انجام سے بچ بھی جاتے ہیں۔ فبأي